خواتین کی گھروں میں تراویح کی جماعت. کیا گھر کی خواتین مثلاً میری چاچی، تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے پیچھے گھر میں تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں کر سکتی ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی؟ محمد صفان دہلی سے. جی کر سکتی ہیں اگر پردے کی مکمل پابندی ہو. اسی طرح صفیں بنیں گی کہ سب سے آگے آپ کھڑے ہوں گے، اور اگر کوئی مرد بھی ہے تو وہ آپ کے پیچھے، اور پھر پیچھے خواتین کی صف. عورت کا تراویح کی امامت کرنا. کیا لڑکی تراویح کی امامت کر سکتی ہے جبکہ پیچھے صرف خواتین ہوں؟ نیز اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. تراویح میں خاتون کو امام بننا خواتین کا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. پورے دور نبوت میں ایک واقعہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ امی عائشہ نے خواتین کو نماز پڑھائی تھی، بیچ میں کھڑے ہو کر، آگے نہیں کھڑی ہوئی تھی وہ. لیکن پھر بعد میں حضرت عائشہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے اور صحابہ میں سے بھی یہ منقول نہیں ہے. تو اگر یہ سنت عمل ہوتا یا جائز عمل ہوتا تو صحابہ میں اس کا رواج ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کو صحابہ نے فالو نہیں کیا، اور خود امی عائشہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو ہے باقاعدہ پراپر اس طرح سے جماعت کی نماز کراتی ہوں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ امی عائشہ نے ایک دفعہ پڑھائی ہے نماز، تو نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ طریقہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کیا کریں، کیونکہ یہ اسلاف میں ہمیں یہ معمول نہیں ملتا اس کا، بلکہ مرد ہی امامت کرے اور خاتون پیچھے کھڑی ہوں. بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے رمضان میں قرآن دہرانا ہے، تو وہ نماز کے بغیر بھی دہرایا جا سکتا ہے، سن کے بھی دہرایا جا سکتا ہے. باقی یہ کہ اگر خاتون کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز تو بہرحال نہیں ہوگی کسی قیمت پہ بھی. زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ کیا صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال میں ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ریحانہ صاحبہ کوئٹہ سے. زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے، اس کو یاد کر لیں. کیش اماؤنٹ جو آپ کے پاس ہے اس پر بہرحال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. سونا اگر آپ کے پاس ہے اس پر بہرحال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، بشرطے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو اور سونے کے ساتھ بقیہ 3 چیزوں میں سے بھی کچھ ہو. یعنی خالص اگر سونا آپ کے پاس ہے اور پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، چاندی بالکل بھی نہیں ہے، تجارتی مال بالکل بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. جب بھی کسی کے پاس سونا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کیش اماؤنٹ تو ہوتا ہی ہے. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں سونا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے، سونا اصل نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا ہے یا نہیں ہے. اور وہ آدھا تولہ سونا بھی آج کل 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں، 4 چیزیں دیکھنی ہے: سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور سامان تجارت. تجارتی سامان کہتے ہیں وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت آپ کی باقی ہو. یعنی جس دن زکوٰۃ نکال دی ہے نا، جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تاریخ ہے آپ کی، اس دن بھی آپ کی بیچنے ہی کی نیت برقرار ہو، درمیان میں نیت تبدیل نہ ہوئی ہو، تو ایسی چیزوں کو سامان تجارت کہا جاتا ہے. کوئی پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے، کوئی مکان آپ نے خریدا بیچنے کے لیے، جو دکان میں آپ نے سامان ڈالا ہوتا ہے سارا بیچنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے، لہذا جتنے دکان میں اثاثے پڑے سب پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ سامان تجارت میں داخل ہے. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، جو کہ ہو ہی جاتی ہے عام طور پہ آج کل، تو پھر آپ پر زکوٰۃ ان کی واجب ہے. ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ویلیو نکالیں، 40 پہ ڈیوائڈ کریں، جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے. فوراً دے دیں، 2-4 دن بعد دے دیں، فقیر کا انتظار کریں تو کہ جب کوئی مستحق ملے گا اس وقت دے دیں، لیکن حساب اسی